जुलाई 1945 का ज़माना था। दूसरी जंग अज़ीम अपने उरूज पर थी। अमेरिका और इत्तेहादी जापान की मिन्नतें कर रहे थे कि इस जंग को इतना मत बढ़ाओ कि हमें कोई हतमी कदम उठाना पड़े। सादा लफ्ज़ों में पंजाबी ज़बान में कहा जाए तो जापान से ये कहा जा रहा था कि ओनी करो जिनी कल चल लो, यानी उतनी करो जो कल बर्दाश्त कर सको। लेकिन जापान उस वक्त ऊंची हवाओं में था, किसी की बात नहीं सुन रहा था, किसी के काबू में नहीं आ रहा था। आज हमारे सामने बात की जाती है कि जापान के साथ बहुत ज़्यादती हुई, लेकिन उस दौर में अगर देखा जाए तो जापान उस वक्त जो ज़्यादती कर रहा था वो भी काबिल बर्दाश्त नहीं थी। बिलाखिर उसका रद्द-ए-अमल आया, उसका रिएक्शन आया और 6 अगस्त 1945 को जापान के शहर हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामी पहला न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया गया। उस बम ने कितनी तबाही फैलाई, कितना नुकसान किया। हिरोशिमा में आज तक लोग डिसेबल हैं, बच्चे पैदा होते हैं तो मुख्तलिफ बीमारियों के साथ पैदा होते हैं, वो एक अलग स्टोरी है जिसे अब तकरीबन सारी दुनिया जानती है। अच्छा, ये जो बम गिराया गया था लिटिल बॉय, ये यूरेनियम बेस्ड था, यूरेनियम एनरिच करने के बाद बनाया गया था। एग्जैक्ट 3 डेज़ के बाद, 3 दिन के बाद जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर एक और बम गिराया गया जिसका नाम था फैट मैन, और ये बनाया गया था प्लूटोनियम से। फैट मैन ने भी बेइंतहा तबाही की, नागासाकी उजड़ कर रह गया और उसकी दास्तानें भी अब तो सभी के पास मौजूद हैं। अमेरिका ये 2 बम गिराने के बाद दुनिया में एक जिसको कहते हैं ताकत और माइट की अलामत के तौर पर उभरा और दुनिया एक तरह से उस वक्त कान दबाकर और बैठ गई। अमेरिकन्स ने दूसरी जंग अज़ीम का ख़ात्मा करवा दिया और उसके बाद एक कैंपेन शुरू की एटम फॉर पीस के नाम से। पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ और 1954 में पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर आज़म मोहम्मद अली बोगरा ने अमेरिका का दौरा किया, अमरीकी प्रेसिडेंट आइज़नहावर से मुलाकात की और एटम फॉर पीस जो प्रोग्राम था उसका हिस्सा बन गए। पाकिस्तान ने उस वक्त एटम फॉर पीस ज्वाइन किया और यानी ये कमिटमेंट की कि वो किसी भी जौहरी दौड़ का हिस्सा नहीं बनेगा और न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा। उसके नतीजे में अमेरिका ने पाकिस्तान को, ये वो वक्त था जब अमरीकी नवाजिशात पाकिस्तान पे शुरू हुई। सीटो और सेंटो नामी मुआहदों में पाकिस्तान को ऐड किया गया और इस ईरा में अमेरिका ने पाकिस्तान को काफ़ी सपोर्ट किया। वक्त गुजरता चला गया और उसके बाद फिर 1965 की जंग हुई। 1965 की जंग में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस हैरत अंगेज़ थी। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को ऑल आउट डिफ़ीट किया, सारी दुनिया ने देखा। वक्त मज़ीद गुजरा, 1971 का दौर आया, पाकिस्तान और इंडिया की एक और जंग हुई और उसके नतीजे में मशरक़ी पाकिस्तान जो है वो हमसे अलहदा हो गया। ये वो वक्त था जब उस वक्त के चीफ़ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक फ़ैसला किया कि पाकिस्तान को भी हर सूरत में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है। भुट्टो ने एक शोरा आफाक तकरीर में कहा कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम ज़रूर बनाएंगे। उस वक्त पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सलाम थे, जिन्हें टर्मिनेट किया गया और उनकी जगह हॉलैंड से बुलाकर डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को एटॉमिक एनर्जी कमीशन का सरबराह बनाया गया। डॉक्टर कदीर ख़ान के मामले में भी केस बड़ा दिलचस्प है। डॉक्टर कदीर हॉलैंड में एक लेबॉरेटरी में, ही वॉज अ मेटलर्जिस्ट, वो मेटलर्जिस्ट थे, वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट नहीं थे, लेकिन एक हॉलैंड में एक ऐसी डच फैक्ट्री में काम कर रहे थे या एक ऐसे इदारे में काम कर रहे थे जो यूरेनियम एनरिचमेंट करता था। डॉक्टर कदीर ख़ान की वाइफ भी डच थी, ये डच नेशनल थी, हॉलैंड की रहने वाली थी। दोनों ने पसंद की शादी की थी। डॉक्टर कदीर ख़ान और उनकी अहलिया पाकिस्तान को जो एक एटम बम बनाने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड यूरेनियम होता है वो लेकर आए थे। उसको वो चोरी करके लाए वहाँ से हॉलैंड की फैक्ट्री से और उसके ऊपर उन दोनों के ऊपर बैनुल-अक़वामी मुकदमा भी हुआ और उनकी अहलिया सारी ज़िंदगी हॉलैंड तो क्या मेरा ख़्याल है पाकिस्तान से बाहर भी नहीं जा सकी। डॉक्टर कदीर ख़ान ने पाकिस्तान को बुनियादी जो यूरेनियम था वो प्रोवाइड किया। इसी असना में KRL जो कहोटा रिसर्च लेबॉरेटरीज़ हैं ये इस्टेब्लिश हुई। अभी ये काम अभी अपने इब्तदाई मराहिल में था तो इंडिया ने 18 मई 1974 को राजस्थान के इलाके पोखरान में एक न्यूक्लियर टेस्ट किया। ये कोल्ड टेस्ट था। इंदिरा गांधी, द वन एंड ओनली इंडियन लीडर, जिसको आप कह सकते हैं कि वो लीडर थी, वो हर वो काम करना चाहती थी जिससे वो तारीख़ में अमर हो जाए। तो पहले तो वो पाकिस्तान से जंग लड़ी, उसके अलावा हिंदुस्तान में भी उसने बहुत सारे ऐसे काम किए जो अच्छे या बुरे, ये डिबेट बाद में होगी, लेकिन बहरहाल वो तारीख़ का हिस्सा है। इंदिरा गांधी ने पोखरान में न्यूक्लियर टेस्ट भी करवाया। कोल्ड टेस्ट था, कोई इतना ज़्यादा तगड़ा टेस्ट नहीं था, लेकिन बहरहाल वो
انڈینس کا کہنا ہے کہ کامیاب تھا۔ پاکستان نے جب یہ دیکھا کہ انڈیا جو ہے وہ نیوکلیر ٹیسٹ کر چکا ہے تو اپنا نیوکلیر بام بنانے کی تیاریاں تیز کر دی۔ 1982 میں پاکستان یہ نیوکلیر بام بنا چکا تھا، اور ڈاکٹر قدیر خان اور ان کی ٹیم جو تھی KRL میں، وہ اس پہ ان لوگوں نے دن رات کام کیا، جہاں فشانی سے کام کیا۔ اس نیوکلیر پروگرام کو پروٹیکٹ کرنے والوں میں ذوالفقار علی بھٹو خود شامل تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اسے بنایا، یہ بنیادی آئیڈیا انہی کا تھا۔ اس کے بعد ڈاکٹر قدیر خان نے اس کو سیف گارڈ کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو جب پھانسی دے دی گئی تو جنرل ضیاء الحق نے اس کو پروٹیکٹ کیا، اور سابق صدر مرحوم غلام اسحاق خان کا اس کی سیفٹی میں اور اس کو آگے لے کے چلنے میں بہت بڑا کردار تھا۔ اس کے بعد پاکستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، بے نظیر بھٹو نے بھی اس سلسلے کو جاری رکھا۔ پھر نواز شریف وزیر اعظم بنے، انہوں نے بھی اس سلسلے کو جاری رکھا، اور یہ کام آہستہ آہستہ چلتا گیا۔ پاکستان بام تو 1982 میں بنا چکا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 1987 میں بنا چکا تھا۔ بہرحال ہوا یہ کہ 1998 میں انڈیا کو ایک مرتبہ پھر جو ہے شوق چرایا طاقت کے اظہار کا، اور 11 مئی 1998 کو انڈیا نے 4 ایٹمی دھماکے کیے، اور وہیں پہ راجستھان میں پوکھران کے مقام پر۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستانیوں کو فیصلہ کرنا تھا کہ ہم ہندوستان کو جواب دیں یا خاموش رہیں۔ پاکستان میں رائے بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ تھی، اور ہندوستان کا رویہ ہر دور میں بڑا عجیب سا رہا ہے۔ اتنی بڑی آبادی کا ملک کافی امیچور لوگوں پر مشتمل ہے، اس کے برعکس پاکستان نے ہمیشہ میچور بیہیویئر کا مظاہرہ کیا ہے۔ پاکستان کے اندر یہ ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ پاکستان کو نیوکلیر ہم بم تو بنا چکے ہیں، ٹیسٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ یورپ اور امریکہ کا بہت پریشر تھا۔ بل کلنٹن کہہ رہے تھے میں دھماکے ہونے ہی نہیں دوں گا، پاکستان پہ سینکشنز لگا دوں گا۔ ایک طرف سینکشنز کی بات کرتے تھے، دوسری طرف انہوں آفر دے رہے تھے کہ $5 بلین ہم سے لے لو۔ پاکستان بہت پریشر میں تھا، لیکن اسی اسنا میں ایک کام ایسا شروع ہوا کہ انڈین پارلیمنٹ لوک سبھا کا اجلاس شروع ہو گیا۔ لوک سبھا کے اجلاس میں پاکستان سے بھاگ کر 1955 میں انڈیا جانے والے حیدرآباد کے لال کرشن اڈوانی نے پاکستان کے خلاف کچھ ایسی گفتگو کرنی شروع کر دی، پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم پہ، لوک سبھا کے پلیٹ فارم پہ دھمکیاں دینی شروع کر دی پاکستان کو۔ اس حد تک باتیں ہونے لگی کہ ہم پاکستان کو نیست و نابود کر دیں گے، پاکستان میں پتے نہیں اگیں گے، پودے نہیں اگیں گے، پانی زمین سے بہتا رہے گا، اور طرح طرح کی باتیں۔ اور مزیداری کی بات ہے کہ انتہائی تحمل مزاج وزیر اعظم واجپئی وہ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ یہ وہ صورتحال تھی جب پاکستان کو اب جواب دینا پاکستان کی مجبوری بنتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف یورپ اور امریکہ پاکستان کو روک رہے تھے، لیکن بہرحال ایک الٹیمیٹ فیصلہ ہوا کہ ہندوستان کو ان کی زبان میں جواب دیا جائے گا، اور پھر پاکستان نے چاغی کے مقام پر 28 مئی 1998 کو 6 نیوکلیر بلاسٹ کیے، اور یہ انتہائی سکسیسفل نیوکلیر بلاسٹ تھے۔ اس سے پہلے ہندوستان نے بھی کیے تھے، لیکن ہندوستان پاکستان کے نیوکلیر جو آرسنل ہے نا، اس کا مقابلہ کوئی نہیں ہے، وہ پلوٹونیم بیس ہے۔ میں نے ابھی اس کے ولاگ کے شروع میں آپ کو بتایا کہ کیا وجہ تھی کہ امریکہ نے ایک جو لٹل بوائے تھا وہ یورینیم بیس تھا، اس کو ہیروشیما پہ پھینکا، اور جو فیٹ مین تھا وہ پلوٹونیم بیس تھا، پلوٹونیم سے بنا ہوا تھا، اس کو انہوں نے ناگاساکی پہ پھینکا۔ ہیروشیما میں زیادہ تباہی ہوئی، تباہی ناگاساکی میں بھی ہوئی، اور اس کا نام لٹل بوائے کیوں تھا اور اس کا نام فیٹ مین کیوں تھا؟ وجہ یہ ہے کہ جو پلوٹونیم بیسڈ نیوکلیر پروگرام ہے اس کی ایفیشنسی اتنی نہیں ہے۔ اب ہندوستان کا سارا پروگرام ہی پلوٹونیم بیسڈ ہے، یہ آج بھی پلوٹونیم بیسڈ ان کے پاس جو بام شام ہیں وہ ہیں، یہ یورینیم کی انریچمنٹ نہیں کر پاتے۔ تو پاکستان کی جو ایفیشنسی تھی وہ بہت کمال کی تھی، ہمارا جو بلاسٹ تھا وہ بہت تگڑا تھا ہندوستان کے مقابلے میں، اور ہماری لیڈرشپ نے پھر بعد میں کہا بھی کہ ہم نے آپ کے 4 بموں کا جواب 6 بلاسٹ کر کے دیا ہے۔ طاقت اگرچہ بے شمار جگہوں پر نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات طاقت کا اظہار امن کے قیام کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے۔ پاکستان نے جس وقت ایٹمی دھماکے کیے، لوک سبھا کا اجلاس جاری تھا، لال کرشن اڈوانی اور واجپئی پاکستان کو دھمکیاں دے رہے تھے۔ اتنے میں BBC نے رپورٹ کیا کہ پاکستان نے ایٹمی دھماکے کر دیے۔ وہی لال کرشن اڈوانی اور واجپئی اجلاس چھوڑ کر باہر گئے کہ وہ ایک میٹنگ اٹینڈ کی، 1 گھنٹے بعد واپس آئے اور پاکستان کو صلح کی آفر دے دی۔ یہ تھی ہندوستان کی اصل اوقات، اور یہ تھی اس ایٹم بم کی آواز جو دلی تک سنائی دی گئی۔ اور دیکھیں ہوتا یہی ہے جو اس حالیہ جنگ میں بھی ہوا ہے، جب ان کو پتہ لگتا ہے نا کہ پاکستان ایفیشنسی کے لحاظ سے، ٹیکنالوجیکلی، اور دیکھیں ہم وار بلٹ لوگ ہیں، مارشل ریس میں اور بنیے میں بڑا فرق ہے۔
انگریزوں نے جب یہ خطہ بنایا تھا, جب یہ ڈویژن کی تھی, تو مارشل ریسز کو ایک طرف کر دیا تھا. ہندوستان میں تو آٹا دال بیچنے والے رہ گئے تھے, تو آٹا دال بیچنے والے کتنا لڑیں گے؟ صورتحال وہی ہوئی, فوری طور پہ سرنڈر کر دیا, پاکستان کو امن کی آفرز دینی شروع کر دی, اور پاکستان جو ہے وہ ایٹمی دھماکے جو تھے ریزلٹ اورینٹڈ ثابت ہوئے. اس سے لے کر آج تک 27 برس گزر چکے. نیوکلیئر آرسنل پاکستان کا جو ہے وہ ہمارے دفاع کا ضامن ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا تھا, ہر دور میں تحمل کا مظاہرہ کیا. اس کے بعد بلکہ اس حد تک تحمل کا مظاہرہ کیا کہ ہم نے اپنے نیوکلیئر, کبھی ہندوستان کو اپنے نیوکلیئر بام کی دھمکی نہیں دی. ہمیں دھمکیاں ملی, ہم نے دھمکی نہیں دی. حالات ٹھیک جا رہے تھے, لیکن ہندوستان کو پھر اس برس ان کا دل کیا کہ وہ ذرا چیک کر لیں کہ وہ کتنے پانی میں ہیں. تو اب جب پھر دوبارہ پاکستان نے ہندوستان کو ان کو بتایا ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں, اور ایک 10 مئی کو جو ان کے ساتھ ہم نے سلوک کیا ہے, اس کے بعد بنتا ہے کہ ہم نہ صرف 28 مئی کو سیلیبریٹ کریں, بلکہ پاکستانی قوم کو بھی یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے, جوہری ہتھیار یا کوئی بھی ہتھیار امن وہ اچھی بات تو نہیں ہے, اس کو پرامن مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے, انسانیت کی تباہی کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ اگر آپ کے پڑوس میں ایسے جوکر بستے ہوں جو چل تو سکتے نہ ہوں لیکن اڑنے کے دعوے کرتے ہوں, تو پھر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے چیزیں ایسی رکھنی پڑتی ہیں کہ جو انہیں پتہ ہو کہ ہمارے پاس موجود ہے. اور ابھی تو یہ نیوکلیئر بام کو تو چھوڑ ہی دیں, یہاں تو ہائیڈروجن اور نائٹروجن بامز کی بھی باتیں ہو رہی ہیں جو ہندوستان میرا خیال ہے اگلے 100 سال سوچ بھی نہیں سکتے.